اس کے بعد پھر رب ذوالجلال نے فرمایا اے فرشتو، جب میں آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کی تخلیق کر لوں اور میں اس میں اپنا روح پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، تم سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ اسجدوا لآدم، حکم ہوگا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، اس حکم ملنے پر سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ایک نے نہیں کیا، ایک نے نہیں کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے سارے فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایک نے سجدہ نہیں کیا، جس نے سجدہ نہیں کیا رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا یا ابلیس ما لک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ کہا ما لیکن لیسجد لبشر خلقتہ من طین، میرے شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیفہ کو، سب سے پہلے اللہ کے نبی کو حقارت کی نیت سے اگر دنیا میں کسی نے بشر کہا ہے وہ ابلیس ہے۔ قرآن ہے، حقارت کی لحاظ سے، کمتر ہونے کے حیثیت سے، کم درجے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے اگر نبی کو بشر کہا ہے وہ کون ہے؟ ما لیکن لیسجد لبشر، اللہ رب العالمین نے یہ تو نہیں کہا اسجدوا لبشر، بشر کو سجدہ کرو، اللہ نے تو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ آدم علیہ السلام کا نام لیتا، لیکن تعصب اور عناد کی وجہ سے، بغض اور حسد میں جل کر اس نے آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا بلکہ اس کو بشر کہا، توہین کی نیت سے کہا، حقارت کی نیت سے کہا، اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس بشر کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ میرے شان کے لائق نہیں کہ میں اس سے سجدہ کروں۔ رب نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل یہاں سے، تو میری بارگاہ سے راندہ ہوا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے منع نہیں کیا، اس نے منع کیا تو اللہ کے نبی کے تعظیم کرنے کو منع کیا، اور جو اللہ رب العالمین کے پیارے بندوں کی تعظیم جس کا رب ذوالجلال تعظیم کروانا چاہتا ہے نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتا ہے، اس کی عبادت بھی مقبول نہیں، اس کی ریاضت بھی مقبول نہیں، اس کا مجاہدہ بھی مقبول نہیں۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ اچھا، اب چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگتا، چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتا، چاہیے تھا کہ وہ رجوع کرتا رب ذوالجلال کی طرف سے۔ اس نے کہا اللہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے نا، اب مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جا تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اب میں قیامت تک زندہ رہوں گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک مجھ پر موت نہیں ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کے سامنے بڑے ڈہٹائی سے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ قیامت تک نے آپ نے مجھے مہلت دی ہے، اب دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے چیلنج کر رہا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سوچا کہ میں نے بڑی بات کر دی، سب کو گمراہ کرنے کا میں نے دعویٰ کر دیا،
جس میں اللہ کے نبی ہوں گے، کہہ دو نا سبحان اللہ، اولو العزم پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عارف بندے ہوں گے، میں ان سب کو کیسے گمراہ کر سکوں گا؟ اس نے فوراً یو ٹرن لے لیا، الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر انہیں گمراہ نہیں کر سکتا جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو انبیاء کے سچے پکے غلام ہیں، جو عارف باللہ ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، اس کے علاوہ ہر ایرے غیرے کو گمراہ کر کے جہنم میں پھینکوا دوں گا۔ رب نے فرمایا وَمِنْكَ، تجھ سے اور تیرے تابع داروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، نکل یہاں سے۔ وہ مردود اسی دن سے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انسان کو گمراہ کر لے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس انسان کی تعمیر کے لیے، انسان کو مقام انسانیت پر فائز کرنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، ان انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے رب ذوالجلال کے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جس کے مقدر میں رب ذوالجلال نے ہدایت اور عرفان لکھ دیا تھا، وہ اپنے مقام مقصود تک پہنچ گئے، اور جن کے مقدر میں گمراہی اور جن کا ٹھکانہ جہنم تھا وہ شیطان کے پیروکار بن گئے۔